میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے ذریعے باقی سب کو، کہ میرے سارے پاکستانیوں، جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے۔ آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتحاد دیکھ کر، آپ کی ٹیم دیکھ کر، آپ کا جنون دیکھ کر۔ اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی نے اگر غلط بات کی ہے تو، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کے تفوضات جو میں نے بتائے، جو میں نے بات کی، اس جہان بھی میرا گریبان اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو، اور اس جہان بھی میرا گریبان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں۔ آپ کو بہکانے والے، چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ باہر والے ہیں، وہ منافق ہیں، منافقوں سے بچو، اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ، اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو، ایسے ہی ڈٹے رہو۔ جتنا ڈٹو گے، جتنا لڑو گے، جتنا مقابلہ کرو گے، دشمن پیچھے ہٹے گا۔ پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001% بھی یقین نہیں تھا کہ تم لوگ پہنچ جاؤ گے۔ آپ کو بھی کہتے ہوں گے سارے، کسی کو یقین نہیں تھا، کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی 79 لوگوں کے لیے، وہ امپاسبل تھی، لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب پاسبل کیا، ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس جگہ پہ جا کے پہنچے، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اس میں جس کا جتنا نقصان ہوا نقصان بھی اللہ پورا کرے گا، آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ آگے بھی دکھائے گا، اور کامیابی بھی دے گا۔ کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی، کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے، کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں، نظریے کے لیے ہم محنت کریں گے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، نظریات کے لیے اپنی یہ جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ قریب ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ایک اور دھکا ہے، ایک اور دھکا، اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے، ہم ہی دیں گے وہ دھکا، ہم ہی دیں گے وہ دھکا۔ اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد اگلا اسٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے۔ اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا اسٹیپ اس کا بیڈ روم ہے، ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن عمران خان نے ہمیں کہا پرامن رہنا ہے، آئین کے دائرے میں رہنا ہے، اپنا آئینی حق پرامن طریقے سے لینا ہے، ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے، اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگا نو، کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا، پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلہ روڈ ہے، پھر F10 ہے، وہ سارے بڑھتے 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 ڈی چوک میں آ کے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا۔ ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، لیکن ہماری جو حد تھی، جو بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پرامن طریقے سے واپس آئے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے، اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں، یہ میرے صوبے کی ملکیت پہ جس طرح گھسا، اس نے میرے
سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. تیار رہے، پھر آ رہے ہیں. تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اپنے حق کے لیے تیار ہو؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے؟